السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا۔ آج بھی آپ ہی کا ورنن ہوگا، اور آج آپ کے بارے میں جو معلومات اور مواد اکٹھا کیا ہوا تھا میں نے، وہ آج پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت امام حسین صاحب نے ایک بار پرشن کیا، یعنی حضرت علی سے، کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اس پر بڑا آشچر کیا اور کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں کس پرکار اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مقابلہ کے سمے آپ کس سے محبت کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سے۔ اس کا ورنن فرماتے ہوئے، اس ورتانت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت علی سے ایک پرشن کیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ حضرت حسن نے پھر پرشن کیا کہ کیا آپ کو خدا سے محبت بھی ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ حضرت حسن نے کہا تب تو آپ ایک پرکار سے شرک کے بھاگیدار ہوئے۔ شرک اسی کو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت میں کسی اور کو بھی شملت کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا حسن، میں شرک کا بھاگیدار نہیں ہوں، میں نسندیہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب تیری محبت خدا تعالیٰ کی محبت سے ٹکرا جائے تو میں ترنت اسے چھوڑ دوں گا۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں ایک جگہ ایک گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو جب کوئی بڑی مصیبت سامنے آتی تو وہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، یعنی اے کاف ہا یا عین صاد مجھے क्षमा کر دے۔ ام ہادی کی ایک روایت کے انصار ان مقطعات یعنی ان اکشروں کے یہ ارتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاف قائم مقام ہے، یعنی صفت کافی کے استھان پر ہے، خدا کی جو صفت کافی ہے۔ ہا صفت ہادی کے قائم مقام ہے، اور عین صفت عالم یا علیم کے قائم مقام ہے، اور صاد صفت صادق یعنی سچے کے قائم مقام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو کافی ہے، تو ہادی ہے، تو علیم ہے، جاننے والا ہے، تو سچا ہے، تو سب سے بڑھ کر صادق ہے، تیری سمست صفاتوں اور وشیشتاؤں کا واسطہ ہے کہ مجھے क्षमा کر دے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن فرماتے ہیں کہ مفسرین یعنی ویاخیا کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ورتانت بھی ورنن کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار ایک نوکر کو آواز لگائی پرنتو وہ نہ بولا۔ آپ نے بار بار آواز دی پرنتو وہ پھر بھی اس نے کوئی اتر نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا سنیوگ سے آپ کے سمکھ نظر آ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مالکا لم تجبنی، کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے تجھے اتنی بار بلایا پرنتو تو پھر نہیں بولا۔
کالا لسکتنی بحلمکا و امنا من عقوبتکا فاستحسن جوابہ و آتکا۔ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی نرمی کا پورا یقین تھا اور آپ کی دنڈ سے میں اپنے آپ کو سرکشت سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کی بات کا اتر نہ دیا۔ حضرت علی کو اس لڑکے کا اتر اتنا پسند آیا کہ آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ اب کوئی دنیا دار ہوتا، حضور فرما رہے ہیں، اب کوئی دنیا دار اگر ہوتا تو سمبھوتہ اسے دنڈ دیتا کہ تو نے میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو انعام سے نوازا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت علی کے بیٹوں حسن اور حسین کو ایک ویکتی پڑھایا کرتا تھا، اور حضرت علی ایک بار اپنے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے سنا کہ آپ کے بچوں کو ان کا استاد خاتم النبیین پڑھا رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، میرے بچوں کو خاتم النبیین نہ پڑھاؤ بلکہ خاتم النبیین پڑھاؤ، یعنی تے کی نیچے زیر کی بجائے تے کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھاؤ، یعنی بے شک یہ دونوں قرأتیں ہیں لیکن میں خاتم النبیین کی قرأت کو ادھک پسند کرتا ہوں، کیونکہ خاتم النبیین کے ارتھ ہیں نبیوں کی مہر اور خاتم النبیین کے ارتھ ہیں نبیوں کو ختم کرنے والا۔ میرے بچوں کو تا کی زبر سے پڑھایا کرو۔ پھر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں بھی یہ سدھ ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف کے حافظ تھے، بلکہ انہوں نے پوتر قرآن کے اترنے کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن لکھنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے ترنت بعد شروع کر دیا تھا۔ ایک ستھان پر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے کھانے پر بلایا۔ کچھ صحابہ بھی بلائے ہوئے تھے جن میں حضرت علی بھی سملت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیو دوسروں کی اپیکشا چھوٹی تھی، حضرت علی کی آیو چھوٹی تھی، اس لیے کچھ صحابہ کو آپ سے مذاق کی سوجھی۔ وہ کھجوریں کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پرکار کر رہے تھے۔ حضرت علی جوان تھے، کھانے میں ویست رہے اور اس اور نہیں دیکھا۔ جب دیکھا تو گٹھلیوں کا ڈھیر آپ کے سمکھ لگا ہوا تھا۔ صحابہ نے مذاق کرتے ہوئے حضرت علی سے کہا کہ تم نے ساری کھجوریں کھا لی ہیں، یہ دیکھو ساری گٹھلیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ حضرت علی کے سوبھاؤ میں بھی مذاق تھا، چڑچڑاپن نہیں تھا۔ چڑچڑاپن اگر ہوتا تو آپ صحابہ سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اور مجھ پر کدھارنا کرتے ہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مذاق ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اب میری یہ خوبی ہے کہ میں بھی اس مذاق کا اتر مذاق سے دوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، آپ سب لوگ گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں لیکن میں گٹھلیاں رکھتا رہا ہوں، یعنی آپ لوگ سب کھا رہے تھے جب تو گٹھلیاں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں، لیکن میں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گٹھلیوں کا ڈھیر میرے سامنے پڑا ہے۔ صحابہ پر یہ مذاق الٹا پڑ گیا۔ ایک ستھان پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوتر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ حضرت علی نے لقمہ دیا۔ نماز کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارا کام نہ تھا، غلطی کی اور توجہ دلانے کے لیے میں نے آدمی نیوکت کیے ہوئے ہیں۔ نماز میں پوتر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو حضرت علی نے لقمہ دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے لوگ نیوکت کیے ہوئے ہیں، تم نہ دو۔ حالانکہ حضرت علی بھی کافی عالم تھے۔ حضرت مسلم موعود ایک اور ستھان پر فرماتے ہیں، پوتر قرآن میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ لو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ کہتے ہیں حضرت علی نے اس آدیش سے پہلے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ نہ لیا تھا، پرنتو جب یہ آدیش ہوا تو حضرت علی آپ کی سیوا میں اپستت ہوئے اور کچھ رقم بطور صدقہ پرستت کی اور کہا کہ میں کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ جا کر حضرت علی سے باتیں کیں۔ کسی دوسرے صحابہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا بات تھی جس کے بارے میں آپ نے مشورہ لیا؟ حضرت علی نے اتر دیا کہ کوئی خاص بات تو مشورہ لینے یوگیہ نہ تھی، پرنتو میں نے چاہا کہ پوتر قرآن کے اس آدیش کا پالن ہو جائے۔
یہ تھے صحابہ کے طریقے۔ ایک جگہ واقعہ اس پرکار بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے کہ پوتر قرآن کا یہ جو آدیش ہے کہ اگر تمہیں کوئی گھر والا کہے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کئی بار پریتن کیا، بلکہ کبھی کبھی روزانہ پریتن کیا کہ کسی نہ کسی گھر میں جاتا کہ کوئی مجھے کہے کہ واپس چلے جاؤ اور میں خوشی خوشی واپس آ جاؤں تاکہ پوتر قرآن کے آدیش کا پالن ہو جائے، پرنتو میری یہ اچھا کبھی پوری نہیں ہوئی۔ کسی گھر والے نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ آج کل حضور فرما رہے ہیں آج کل اگر ہم کسی کو کہیں کہ ویست ہیں واپس چلے جاؤ یا ملاقات نہیں ہو سکتی تو برا مان جاتے ہیں لوگ، لیکن صحابہ کا تقویٰ یہ تھا کہ کوشش کرتے تھے کہ پوتر قرآن کے ہر حکم پر عمل کریں۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی ادیشیہ سے صحابہ سے چندہ مانگا۔ حضرت علی باہر گئے، گھاس کاٹی اور اسے بیچ کر جو قیمت ملی وہ چندے میں دے دی۔ ایک بار واقعات بیان فرماتے ہوئے ایک ستھان پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے درس میں سمبھوتہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت علامہ عبید اللہ صاحب بسمل ایک چوٹی کے شیعہ ودوان تھے، اتنے بزرگ اور اتنے علم میں گہرے پرکانڈ تھے کہ جب یہ احمدی ہو گئے تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی نہیں، بعد میں پارٹیشن تک اور پارٹیشن کے بعد بھی ان کی کچھ پستکیں ابھی تک پاٹھیہ کرم کے طور پر شیعہ مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک شیعہ دوست خلیفۃ المسیح رابع کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیعہ دوست آئے بات چیت کے لیے جب میں وقف جدید میں ہوتا تھا، تو بات چیت کے بعد انہوں نے سنتشٹی کا اظہار کیا اور اللہ کے فضل سے احمدی ہو گئے۔ اس نرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں پہلے آپ کو بتایا نہیں کرتا تھا کہ پہلے وہ ایک شیعہ ودوان تھے، ان کا مجھے عہدہ یاد نہیں، مگر وہ شیخو پورہ کے کسی گاؤں یا فیصل آباد کے کسی گاؤں کے بازو کے علاقے میں تھے کہیں کے۔ انہوں نے بتایا کہ شیعوں میں میں عالم ہوں اور شیعوں میں کافی مرتبہ رکھتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک عبید اللہ صاحب بسمل کی پستکیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اتنا ان کا روب ہے ان کا علم کا۔ خلیفۃ المسیح رابع کہتے ہیں ہمیں یہ لوگ نہیں بتاتے، یعنی شیعہ لوگ، کہ کس پرکار وہ بسمل صاحب کی پستکیں پڑھا رہے ہیں۔ ویسے آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ لگ گیا ہے اس عالم کے دوارا سے، پرنتو یہ وہاں پڑھاتے ہوئے نہیں بتاتے کہ وہ کون تھا اور بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سویکار کیا اور ان ساری عزتوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جو ان کو اس زمانے میں شیعہ مسلک سے حاصل تھیں۔ یہ ان کی پستکوں کا حوالہ ہے، یعنی کسی معمولی ویکتی کا حوالہ نہیں ہے، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں حضرت مسلم موعود۔ یہ ساری بھومکا باندھ کر کہ البازار میں اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے ادھک بہادر کون ہے؟ اتر دیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑے سے لڑتا ہوں، پھر میں سب سے زیادہ بہادر کیسے ہوا؟ اب تم یہ بتاؤ کہ سب سے ادھک بہادر کون ہے؟ دوبارہ پوچھا حضرت علی نے۔ یہ بسمل صاحب نے ایک کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنو، جنگ بدر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس چھپر کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آکرمن کر دے۔ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی مشرک کو آپ کے پاس آنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اگر کسی نے ایسی ہمت کی بھی تو آپ اس پر فوراً ٹوٹ پڑے، اس لیے آپ ہی سب سے ادھک بہادر ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کی گھٹنا ہے
کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ خدا کی قسم کسی کو مشرکین سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم کسی کو مشرکین سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے ویکتی کو کشٹ دے رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار کیول اللہ ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی، چادر منہ پر رکھ کر اتنا روئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھیگ گئی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے۔ اے لوگوں، بتاؤ کہ مومن آل فرعون اچھے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے تھے؟ آل فرعون سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے پیغمبر پر اتنے جانثاری نہیں کی جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ لوگ یہ سن کر خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اتر کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار علی اعلان کیا۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کی، اے علی، اگر تیری تبلیغ سے ایک آدمی بھی ایمان لے آئے تو یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ تیری بھیڑوں اور بکریوں کا ایک بڑا بھاری ریوڑ جا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر خوش ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دویش رکھا اس نے مجھ سے دویش رکھا، اور جس نے مجھ سے دویش رکھا اس نے اللہ سے دویش رکھا۔ حضرت ذر بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر روح کو پیدا کیا، نسندیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ تھا کہ مجھ سے کیول مومن محبت رکھے گا اور کیول منافق مجھ سے دویش رکھے گا۔ حضرت علی برنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی سی ہے، جن سے یہودیوں نے اتنا دویش کیا کہ ان کی ماں پر آروپ لگائے، اور عیسائی لوگ آپ کی محبت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے آپ کو وہ ستھان دے دیا جو کہ ان کا ستھان نہ تھا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا خبردار، میرے بارے میں 2 طرح کے آدمی نشٹ ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں اتشیوکتی کر کے مجھے وہ مقام دیں گے جو کہ میرا مقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو مجھ سے دویش رکھیں گے اور میری شترتا میں مجھ پر آروپ لگائیں گے۔ حضرت علی فے کے مال یعنی وہ مال غنیمت جو شتروؤں سے جنگ کیے بغیر ہاتھ لگے اس کو وترن کرنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کو اپناتے تھے۔ آپ کے پاس جب بھی مال آتا تو آپ وہ سارے کا سارا وترت کر دیتے اور اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہ رکھتے سوائے اس کے جو اس دن وترت ہونے سے رہ جاتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اے دنیا، جا میرے اترکت کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ آپ فے کے مال میں سے نہ تو خود لیتے اور نہ کسی گہرے دوست یا رشتہ دار کو اس میں سے کچھ دیتے۔ آپ گورنری اور عہدہ وغیرہ صرف دیانت دار اور امین لوگوں کو دیتے تھے۔ جب آپ کو ان میں سے کسی کی خیانت کی خبر پہنچتی تو آپ ان کو یہ آیات لکھ کر بھیجتے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے نصیحت کی بات آ چکی ہے، اور اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں مفسد یعنی فسادی بنتے ہوئے اشانتی نہ پھیلاؤ، اور اللہ کی اور سے جو تجارت میں بچتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔
اور اسے لکھتے، جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو تمہارے پاس ہمارے جو مال ہیں وہ سنبھال کر رکھنا، یہاں تک کہ ہم تمہاری اور کسی ایسے ویکتی کو بھیجیں جو تم سے وہ مال وصول کر لے۔ پھر آپ اپنی نظریں آسمان کی اور کر کے فرماتے، اے اللہ، نسندیہ تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں تیری سرشٹی پر اتیاچار کرنے اور تیرے ادھکار کو چھوڑنے کا آدیش نہیں دیا تھا۔ ابجر بن جرموز اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت علی بن ابو طالب کو دیکھا کہ آپ کوفہ سے نکل رہے ہیں اور آپ کے اوپر 2 قطری چادریں تھیں۔ قطر بحرین کی ایک بستی کا نام ہے جہاں سرخ دھاری دار چادریں بنتی تھیں، جن میں سے ایک کو آپ نے تہبند کے طور پر باندھا ہوا تھا اور دوسری کو اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ آپ کی تہبند آدھی پڈلیوں تک پہنچتی تھی۔ آپ ایک کوڑا تھامے ہوئے بازار میں چل رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کا تقوی دھارن کرنے کی، سچی بات کہنے کی، اچھی خرید و فروخت کرنے اور ماپ تول اور وزن کو پورا کرنے کے بارے میں فرما رہے تھے۔ مجمع تیمی سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت علی نے بیت المال میں جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں میں وترت کر دیا۔ پھر آپ کے آدیش سے اس میں سفیدی کی گئی، چونا کروایا گیا۔ پھر آپ نے اس میں اس امید پر نماز پڑھی کہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے گواہی دے۔ حضرت مسلم موعود حضرت علی کا ورنن کرتے ہوئے ایک ستھان پر فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 7 دسمبر 1892 کو اپنا ایک سوپن ورنن کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن گیا ہوں، یعنی سوپن میں ایسا گیات ہوتا ہے کہ میں وہی ہوں۔ اور سوپن کے وچترتاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایک ویکتی سوئم کو دوسرا ویکتی سمجھنے لگتا ہے، سو اس سمے میں سمجھتا ہوں کہ میں علی بن گیا ہوں۔ اور ایسی اوستھا میں کہ ایک گروہ خوارج کا، اور ایسی حالت ہوئی ہے کہ ایک گروہ خوارج کا میرے ورد میری خلافت کا ودروہ کر رہا ہے، ارتھات وہ گروہ میری خلافت کے معاملے کو روکنا چاہتا ہے اور میں فتنہ پھیلانے والوں اور اس میں فتنہ ڈالتا ہے۔ تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور پیار اور محبت سے مجھے فرماتے ہیں کہ یا علی دعہم و انصارہم و زراعتہم، یعنی اے علی، ان سے اور ان کے سہایکوں اور ان کی کھیتی سے الگ ہو جا اور ان کو چھوڑ دے اور ان سے منہ پھیر لے۔ اور میں نے پایا کہ اس فتنہ کے سمے صبر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کہتے ہیں اور ومکھ ہونے کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی سچائی پر ہے، مگر ان لوگوں سے الگ ہو جا، باتیں کرنا بند کر دے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے لشکر کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا، ہتھیار اور جنگی سواریاں تو لوگوں میں وترت کر دیں، پرنتو سامان اور غلام اور لونڈیوں کو کوفہ واپس آنے پر ان کے مالکوں کو لوٹا دیا۔ پھر ایک اور حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے کی اپیکشا حضرت عمر کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور تھا۔ یہی حال حضرت عثمان اور حضرت علی کا تھا۔ نسندیہ ان کا درجہ اپنے سے پہلے خلیفاؤں کی سے کم تھا، لیکن ان کے سمے جو گھٹنائیں ہوئیں ان میں ان کے درجہ کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کا اثر تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سمے زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، لیکن بعد میں دوسروں کا زیادہ دخل ہو گیا، ہستکشیپ ہو گیا۔ اتہ جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں تو ایسے فتنے اور فساد نہ ہوتے تھے جیسے آپ کے سمے میں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کے ادھین میرے جیسے لوگ تھے اور میرے ادھین تیرے جیسے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور ستھان پر حضرت مسلم موعود ورنن کرتے ہیں
کہ ایک ویکتی اس زمانے میں جب کہ حضرت علی اور معاویہ کے بیچ جنگ جاری تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ حضرت علی کے زمانے کی جنگوں میں کیوں سملت نہیں ہوتے، حالانکہ پوتر قرآن میں اسپشٹ موجود ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ انہوں نے اتر دیا کہ ہم نے یہ آدیش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں پورا کر دیا ہے، جبکہ اسلام بہت کمزور تھا اور آدمی کو اس کے دھرم کی وجہ سے فتنے میں ڈالا جاتا تھا، یعنی یا تو اسے قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا پھر کسی کو فتنے میں نہیں ڈالا جاتا۔ یعنی اگر جنگیں تھیں تو دھرم بدلنے کے لیے تھیں اور ان کے خلاف تھیں جو دھرم کو بدلنا چاہتے تھے۔ اب یہاں تو دھرم استھاپت ہو گیا ہے اور اسلام استھاپت ہو گیا ہے، آستھا اور عقیدے کا تو کوئی مت بھید نہیں ہے، کچھ درشٹیکون کا مت بھید ہے، اس لیے میں جنگوں میں سملت نہیں ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں بہرحال یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ حضرت مسلم موعود ورنن کرتے ہیں کہ جب رومی بادشاہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کی بات سنی، جنگ کی خبر معلوم کر کے اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت معاویہ نے اسے لکھا کہ ہوشیار رہنا، ہمارے آپس کے مت بھید سے دھوکہ نہ کھانا، اگر تم نے آکرمن کیا تو حضرت علی کی اور سے جو پہلا جرنیل تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ اس کا وورن اس پرکار بھی بیان فرمایا کہ آپ نے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے میں متبھید دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ مسلمانوں پر آکرمن کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے۔ اس سمے رومی سلطنت کی ایسی ہی طاقت تھی جیسی اس وقت امریکہ کی ہے۔ اس کا چڑھائی کرنے کا ارادہ دیکھ کر ایک پادری نے جو بڑا ہوشیار تھا کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری بات سن لیں اور لشکر کشی کرنے کا وچار تیاگ دیں۔ یہ لوگ یدیپی آپس میں متبھید رکھتے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں ایک مت ہو جائیں گے اور آپسی متبھید کو بھول جائیں گے۔ پھر اس نے ایک مثال دی، بہرحال کس نیت سے دی، اپمان کی نیت سے یا ویسے ہی سمجھا ہوگا کہ یہ بہتر مثال ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کتے منگوائیں اور انہیں ایک سمے تک بھوکا رکھیں، پھر ان کے آگے گوشت ڈالیں، وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ انہی کتوں پر شیر چھوڑ دیں تو وہ دونوں اپنے متبھید کو بھول کر شیر پر جھپٹ پڑیں گے۔ اس مثال میں اس نے یہ بتایا کہ تو چاہتا ہے کہ اس سمے حضرت علی اور معاویہ کے متبھید سے لابھ اٹھائے، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی باہری شترو سے لڑنے کا پرشن پیدا ہوگا، یہ دونوں اپنے آپسی متبھید کو بھول جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں ایک مت ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ جب حضرت معاویہ کو روم کے بادشاہ کے ارادے کا گیان ہوا تو آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے متبھید سے فائدہ اٹھائے اور مسلمانوں پر حملہ کرے، لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری حضرت علی کے ساتھ نسندیہ لڑائی ہے، لیکن اگر تمہارا لشکر آکرمن کاری ہوا تو حضرت علی کی اور سے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جرنیل نکلے گا وہ میں ہوں گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت عمر کہتے تھے کہ ہم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں اور ہم میں سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ حضرت عطیہ ورنن کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی بھی سملت تھے۔ وہ ورنن کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ تو مجھے موت نہ دینا جب تک کہ تو مجھے علی کو دکھا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی کو ایک فوجی دستے پر بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول اور جبریل تجھ سے راضی ہیں۔ ایک ستھان پر ایک واقعہ آتا ہے کہ امیر معاویہ نے زرار سودائی سے کہا کہ مجھے حضرت علی کے گن اور ان کے اوصاف بتاؤ۔ اس نے کہا، امیر المومنین مجھے شمع کیجیے۔ امیر معاویہ نے کہا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ زرار نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر سنیں۔ خدا کی قسم، حضرت علی بلند حوصلہ اور مضبوط شریر والے تھے، نرنائک بات کہتے اور نیائے سے فیصلہ کرتے تھے۔
آپ علم اور حکمت کا بہتا ہوا سروت تھے اور آپ کی بات بات سے حکمت ٹپکتی تھی۔ آپ دنیا اور اس کی رونقوں سے بھیبھیت رہتے تھے اور رات اور اس کی تنہائی سے محبت رکھتے تھے۔ آپ بہت رونے والے اور بہت چنتن کرنے والے ویکتی تھے۔ آپ سادہ لباس اور اتینت سادہ بھوجن پسند کرتے تھے۔ آپ ہمارے بیچ ہمارے جیسے ایک عام ویکتی کے سمان رہتے تھے۔ ہم پرشن کرتے تو آپ اتر دیتے اور کسی گھٹنا کے بارے میں پوچھتے تو اس کے بارے میں بتاتے۔ خدا کی قسم، باوجود یہ کہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے محبت اور سامیپیہ کا سمبند تھا، مگر ہم ان کے روب کی وجہ سے ان سے کم بات کرتے تھے۔ وہ دیندار لوگوں کا سمان کرتے اور مسکینوں کو اپنے نکٹ استھان دیتے تھے۔ کوئی شکتیشالی ویکتی یہ لالچ نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی جھوٹی بات آپ سے منوا لے گا، اور کوئی کمزور ویکتی آپ کے عدل و انصاف اور آپ کے نیائے سے مایوس نہ ہوتا تھا۔ خدا کی قسم، کچھ اوسروں پر میں نے دیکھا کہ جب رات ڈھل جاتی اور ستارے ماند پڑ جاتے تو آپ داڑھی پکڑ کر ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا ویکتی تڑپتا ہے، اور بہت دکھی ویکتی کے سمان روتے اور کہتے، اے دنیا، جا تو میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے۔ کیا تو میرے منہ لگتی ہے اور مجھے بن سنور کر دکھاتی ہے؟ تو جو چاہتی ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ میں تو تمہیں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جن کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوتا، کیونکہ تیری عمر تھوڑی ہے اور تو ترسکرت ہے۔ یہ تمثلی بھاشا میں دنیا سے سمبودھت ہیں، کیونکہ تیری عمر تھوڑی ہے اور تو ترسکرت ہے، جیون کی سامگری کم ہے اور سفر لمبا اور راستہ بھیانک ہے۔ یہ ساری باتیں بتائیں آپ کی صفات کے بارے میں۔ تو یہ سن کر امیر معاویہ رو پڑے اور کہا، اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ اے زرار، علی کے دیہانت پر تمہیں کیسا غم ہوا؟ زرار نے کہا، اس عورت کے غم جیسا جس کے بچے کو اس کی گود میں ہی ذبح کر دیا جائے۔ حضرت علی کے عدالتی فیصلے بہت پرسدھ ہیں، اور ان میں سے کچھ برنن کرتا ہوں جو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ جو تبری میں لکھا ہے بتاتا ہے کہ اسلام کے آرمبھ سے اس ساودھانی پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ ورتانت اس پرکار ہے۔ عدل بن عثمان ورنن کرتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود نے اس کی ساری عربی کی جو عبارت ہے وہ بھی لکھی ہے۔ میں اس سمے وہ چھوڑ دیتا ہوں، عربی کی عبارت انشاءاللہ جب خطبہ چھپے گا تو اس سمے وہ لکھی جائے گی۔ اس کا ترجمہ پرستت کر دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی ہمدان سے باہر مقیم تھے، رہتے تھے۔ اسی بیچ میں آپ نے 2 گروہوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان میں صلح کرا دی، لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ آپ کو کسی ویکتی کی آواز آئی کہ کوئی خدا کے لیے مدد کرو۔ پس آپ تیزی سے اس آواز کی طرف دوڑے، حتیٰ کہ آپ کے جوتوں کی آواز بھی آ رہی تھی، اور آپ کہتے چلے جاتے تھے کہ مدد آ گئی، مدد آ گئی۔ جب آپ اس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے سے لپٹا ہوا ہے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس ویکتی کے پاس ایک کپڑا 9 درہم میں بیچا تھا، اور شرط یہ تھی کہ کوئی روپیہ یعنی جو درہم ہے وہ سندگدھ یا کٹا ہوا نہ ہوگا، اور اس نے اس کو سویکار کیا تھا، یعنی خریدنے والے نے۔ لیکن آج جو میں نے اس کو کچھ خراب روپے دینے کے لیے آیا، ارتھات اس نے جب مجھے درہم دیے تو ان میں سے کچھ خراب تھے۔ جب میں ان کو خراب روپے دینے کے لیے آیا تو اس نے بدلانے سے انکار کر دیا۔ جب میں پیچھے پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور آپ نے خریدار کو کہا کہ اس کو روپے بدل کر دے دو، رقم جو ہے وہ بدل کے دے دو۔ پھر دوسرے ویکتی نے کہا کہ تھپڑ مارنے کا ثبوت پرستت کرو۔ جب اس نے ثبوت دے دیا تو آپ نے مارنے والے کو بٹھا دیا اور اس سے کہا کہ اس سے بدلہ لے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے،
آپ نے فرمایا تو نے تو اس کو معاف کر دیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرے حق میں ساودھانی سے کام لوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ ویکتی سادہ تھا اور اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اور پھر اس ویکتی کو جس نے تھپڑ مارا تھا 7 کوڑے مارے اور فرمایا اس ویکتی نے تجھے क्षमा کر دیا، مگر یہ سزا حکومت کی طرف سے ہے۔ پھر ایک اور ورتانت حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ ایک اچھی مثال حضرت علی کے عمل سے ملتی ہے۔ آپ نے ایک بار دیکھا کہ ایک ویکتی نے دوسرے کو پیٹا ہے، حضرت علی نے اس کو روکا اور پیڑت ویکتی کو کہا کہ اب تم اس کو مارو، پرنتو پیڑت نے کہا کہ میں اس کو क्षमा کرتا ہوں۔ حضرت علی نے سمجھ لیا کہ ڈر کے مارے اس نے اسے مارنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ وہ مارنے والا بڑا جبار ویکتی تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنا ذاتی ادھیکار क्षमा کر دیا ہے، مگر میں اب قومی حق کو پریوگ کرتا ہوں، اور اسے اسی قدر پٹوا دیا جس قدر کہ اس نے دوسرے کمزور ویکتی کو پیٹا تھا۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ورتانت ہے کہ ان کا ایک مقدمہ ایک اسلامی مجسٹریٹ کے سامنے پرستت ہوا، تو مجسٹریٹ نے حضرت علی کا کچھ لحاظ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی بے انصافی ہے جو تم نے کی ہے کہ میرا لحاظ کر رہے ہو، میں اور یہ اس سمے برابر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کے گنوں کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا آپ قوم کے سب سے فصیح و بلیغ اپدیشک اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو شبدوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ اپنی بلوغت اور سندر وکتویہ کے زور سے وہ شروتاگنوں کے لیے اپنی آکرشک پربھاؤ سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لینا آپ کے لیے کیول 1 گھنٹے بلکہ اس سے بھی کمتر سمے کا کام تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی ویکتی مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر عمر عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جیسا رنگ پیدا نہ ہو۔ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کے مارگ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاپی قرار دیتے تھے اور بہت سے معاملے خلاف تقویٰ ان کی اور سمبدھ کرتے تھے، بلکہ ایمان والوں سے بھی ان کو نمن تر سمجھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تو ایمان ہی نہیں تھا، یہ ایمان کے زیور سے خالی تھے سمجھتے ہیں۔ تو اس جگہ سوبھاوک روپ سے یہ پرشن پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ صدیق کے لیے تقویٰ اور امانت اور دیانت شرط ہے، تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقے کے انسان جو رسول اور نبی اور ولی ہیں، کیوں خدا تعالیٰ نے ان کے حالات کو مانو جاتی یا سامانیہ لوگوں کی نظر میں سندگدھ کر دیا؟ کیوں یہ لوگ جو تھے ان کو سمجھ نہیں آئی صحیح طرح؟ کیوں ان کی ساری جو حالت تھی ان کا اسوہ تھا، سندگدھ تھا، اور وہ ان کے کرموں اور کتھنوں کو سمجھنے سے اتنے اسمرتھ رہے کہ ان کو دائرۂ تقویٰ اور امانت اور دیانت سے خارج سمجھا، اور یہ سمجھا کہ مانو وہ لوگ اتیاچار کرنے والے اور حرام کا مال کھانے والے اور ناحق خون کرنے والے اور جھوٹے اور وعدہ خلاف اور نفس پرست اور جرم پیشہ ویکتی تھے۔ حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نبی ہونے کا، اور نہ سوئم کو ولی اور امام اور خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اعتراض ان کے چال چلن اور زندگی پر نہیں ہوتا۔ تو اس پرشن کا اتر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیا تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو ابھاگے اور جلد بازوں سے جن کے سوبھاؤ بدگمانی سے مخفی رکھے، جن کے سوبھاؤ بدگمانی اور کدھارنا کرنا ہے ان سے مخفی رکھے، جیسا کہ سوئم وجود اس کا اس پرکار کی بدزنی کرنے والوں سے چھپا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہنے والے سوئم بدبخت ہیں، دربھاگیشالی ہیں اور بدزنی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سوئم اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بدزنی لوگ کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جو مقرب ہیں، جو اس کا ساندھیہ پراپت بندے ہیں،
ان پر بھی یہ سوئم بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں اور اعتراض میں جلدی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اصل میں ایسے ہیں جن میں تقوی نہیں ہے اور یہ متقیوں پر آروپ لگاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں تنک بھر بھی شک نہیں کہ حضرت علی ستیہ کے ابھیلاشیوں کے لیے شرن ستھلی اور دانویروں کا بے مثال نمونہ اور خدا کے بندوں کے لیے حجت اللہ تھے، ساتھ ہی اپنے زمانے کے لوگوں میں بہترین انسان اور ملکوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے نور تھے۔ لیکن آپ کی خلافت کا دور امن و امان کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ فتنہ اور ظلم اتیاچار کی تیز ہواؤں کا زمانہ تھا۔ مانو جاتی آپ کی اور ابن ابی سفیان کی خلافت کے بارے میں متبھید کرتے تھے اور ان دونوں کی اور حیران پریشان ویکتی کے سامان ٹکٹکی لگائے بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ ان دونوں کو آسمان کے فرقت نامی 2 ستاروں کے سامان تصور کرتے تھے اور دونوں کو درجہ میں ہم پلہ ایک سامان سمجھتے تھے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا، اور جس نے آپ کے دور میں آپ سے جنگ کی تو اس نے بغاوت اور سرکشی کی، لیکن آپ کی خلافت اس امن کی مصداق نہ تھی، اس امن کی، اس شانتی کی پاتر نہ تھی جس کی بشارت، جس کی خوشخبری خدا تعالیٰ کی اور سے دی گئی تھی، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے ورودھیوں کی اور سے کشٹ دیا گیا، اور آپ کی خلافت وبھن پرکار اور طرح طرح کے فتنوں کے نیچے کچلی گئی۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا، لیکن زندگی بھر آپ غمزدہ اور دکھی رہے، اور پہلے خلیفوں کے سمان دین کی اشاعت، دھرم کا پرچار پرسار اور شیطانوں کو پیروں تلے کچلنے پر سمرتھ نہ ہو سکے، بلکہ آپ کو قوم کے تانوں سے بھی فرصت نہ ملی، اور آپ کو ہر ارادے اور خواہش سے ونچت کیا گیا، اور وہ آپ کی سہایتا کے لیے اکٹھے نہ ہوئے، بلکہ آپ پر نرنتر اتیاچار ڈھانے میں ایک مت ہو گئے، اور کشٹ دینے سے نہ رکے، بلکہ آپ کے مزاحمت کی اور ہر راستے میں بیٹھے، اور آپ بہت صابر اور صالحین میں سے تھے، پرنتو یہ سمبھو نہیں کہ ہم ان کی خلافت کو اس آیت استخلاف والی خوشخبری کا پاتر ٹھہرائیں، کیونکہ آپ کی خلافت فساد، بغاوت اور نقصان کے زمانے میں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آستھا اوشیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب نشچت روپ سے دھرم میں امین تھے۔ پھر آپ حضرت علی کے مقام و مرتبہ کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت علی سیمی، پوتر انتہکرن اور ان لوگوں میں سے تھے جو کرپالو، خدا کے یہاں سروادھک پریہ ہوتے ہیں، اور آپ قوم کے چنے ہوئے اور یگ کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ آدھیپتیہ رکھنے والے خدا کے شیر، کرپالو، خدا کے یودھا، دانی، پوتر ہردے تھے۔ آپ ایسے ادویتیہ بہادر تھے جو یدھ کے میدان میں اپنا استھان نہیں چھوڑتے تھے، چاہے ان کے مقابلے میں شتروؤں کی ایک سینا ہو۔ آپ نے سمپورن آیو غریبی میں ویتیت کی اور مانو جاتی کے سیم کے پد کی چرم سیما تک پہنچے۔ آپ دھن دولت پردان کرنے والے لوگوں کے شوق اور چنتاؤں کو دور کرنے تتھا اناتھوں، اسہایوں اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنے میں پرتھم شرینی کے مرد تھے۔ آپ نے یدھوں میں بھن بھن پرکار کے ویرتا کے جوہر دکھائے تھے۔ تیر اور تلوار کے یدھ میں آپ سے آشچر جنک گھٹنائیں پرکٹ ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ آپ اتینت مردل بھاشی اور سرس سبودھ وکتا بھی تھے۔ آپ کا بیان دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا اور ترکوں کے پرکاش سے اس کا چہرہ چمک جاتا۔ آپ بھن بھن پرکار کی ورنن شیلیوں پر سمرتھ تھے، اور جو آپ سے ان میں مقابلہ کرتا تو اسے ایک پراجت ویکتی کے سمان آپ سے ووشتا ویکت کرنی پڑتی۔ آپ ہر خوبی میں اور سرستا ایوم سبودھتا کی شیلیوں میں پورن تھے، اور جس نے آپ کی خوبی کا انکار کیا تو اس نے نرلجتا کا مارگ اپنایا۔ آپ اسہایوں کی ہمدردی کی طرف پریرنا دلاتے اور بھاگیہ تشٹ لوگوں تتھا دردروں کو کھانا کھلانے کا آدیش دیتے۔ آپ اللہ کے سانیدھیہ پراپت بندوں میں سے تھے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرقان حمید کی معرفت کے جام پینے والوں میں پہلے لوگوں میں سے تھے، اور آپ کو قرآن کی باریکیوں کو سمجھنے میں ایک ادبھت سمجھ پردان کی گئی تھی۔ میں نے جاگنے کی اوستھا میں انہیں دیکھا ہے، نہ کہ نیند میں۔ پھر اسی حالت میں آپ نے انتریامی خدا کی پستک کی تفسیر مجھے پردان کی اور فرمایا، یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے، عطا آپ کو اس دیے جانے پر مبارک ہو جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی، اور میں نے پردان کرنے والے شکتیمان خدا کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو پیدائش میں سنتلت اور سوبھاؤ میں پختہ اور ونمر ویوہار کرنے والا ونمر سوبھاؤ، پرکاشمان اور روشن پایا۔ اور میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑے پریم اور محبت سے ملے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میری آستھا کو جانتے ہیں، اور میں اپنی آستھا اور مت میں شیعوں سے جو متبھید رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں، پرنتو آپ نے کسی بھی پرکار کی اپرسنتا ایوم کھنتا کی ابھیویکتی نہیں کی، اور نہ ہی مجھ سے ومکھ ہوئے، بلکہ وہ مجھ سے ملے اور شدھ پریمیوں کے سمان مجھ سے پریم کیا، اور انہوں نے سچے سوچھ دل سے دل رکھنے والے لوگوں کی بھانتی پریم کو ابھیویکت کیا۔ اور آپ کے ساتھ حسین بلکہ حسن اور حسین دونوں تتھا سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک اتینت سندر، نیک، پرتاپی، مبارک، سداچاری، سماننیہ، ظاہر و باہر ساکشات پرکاش، جوان سومیہ مہیلا بھی تھیں جنہیں میں نے شوق سے بھرا ہوا پایا، پرنتو وہ اسے چھپائے ہوئے تھیں۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ فاطمۃ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میرے پاس آئیں، میں لیٹا ہوا تھا تو آپ بیٹھ گئیں، اور آپ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور پریم کو ابھیویکت کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی غم کے کارن شوق گرست اور دکھی ہیں، اور بچوں کے کشتوں کے سمے ماؤں کے سمان پریم، محبت اور بے چینی ویکت کر رہی ہیں۔ اس بات پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں غیر احمدی، کہ یہ دیکھو جی کیسے غلط بات کی ہے کہ ران پر سر رکھ لیا، حالانکہ یہ ماؤں کی مثال دی گئی ہے۔ آپ نے اور اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ ساری جو صفات بیان کی ہیں اس کو اگر وچار پوروک پڑھیں اور پھر یہ واقعہ دیکھیں کہ ماؤں کے سمان پریم اور محبت کی، تو سارے اعتراض دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن گندی ذہنیت، گندے دماغ ہیں، اس لیے اعتراض پیدا ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں میں۔ بہرحال پھر آپ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر مجھے بتایا گیا کہ دھرم کے سمبندھ میں ان کے نکٹ میری حیثیت بیٹے کے سمان ہے، اور میرے دل میں وچار آیا کہ ان کا شوق گرست ہونا اس بات پر سنکیت ہے کہ میں قوم، دیش واسیوں اور شتروؤں سے اتیاچار دیکھوں گا۔ پھر حسن اور حسین دونوں میرے پاس آئے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح پریم ویکت کرنے لگے تتھا ہمدردی کرنے والوں کے سمان مجھ سے ملے، اور یہ کشف جاگنے کی اوستھا کے کشفوں میں سے تھا۔ اس پر کئی ورش گزر چکے ہیں، اور مجھے حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اتم انوکولتا ہے، اور اس انوکولتا کی واستوکتا کو پورب اور پشچم کے پرتپالک کے اترکت کوئی نہیں جانتا، اور میں حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹوں سے پریم کرتا ہوں، اور جو ان سے شتروتا رکھے اس سے میں شتروتا رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود میں اتیاچار کرنے والوں میں سے نہیں، اور یہ میرے لیے سمبھو نہیں کہ میں اس سے منہ پھیروں جو اللہ نے مجھ پر پرکٹ کیا ہے، اور نہ ہی میں سیما کا اتکرمن کرنے والوں میں سے ہوں۔ یدی تم سویکار نہ کرو تو میرا کرم میرے لیے اور تمہارا کرم تمہارے لیے ہے، اور اللہ ہمارے اور تمہارے بیچ اوشیہ نرنے کرے گا، اور وہ نرنے کرنے والوں میں سب سے اچھا نرنے کرنے والا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہاں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن سماپت ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ آگے شروع ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں اس سمے میں یہ بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نمازوں کے بعد میں ایک نیا ٹی وی چینل لانچ کروں گا جو 24 گھنٹے براڈ کاسٹ ہوگا، MTA گھانا کے نام سے۔ گھانا میں وہاب آدم اسٹوڈیو استھاپت ہوا تھا 2017 میں، اور یہ عبد الوہاب آدم صاحب جو تھے مرحوم امیر مشنری انچارج گھانا، ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔
بہرحال MTA افریقہ چینلز کے موجودہ پروگراموں کا 60% حصہ اس اسٹوڈیو میں تیار ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو میں 17 فل ٹائم کارکنان ہیں، کرمچاری ہیں اور 60 سے ادھک نشلک سیوادار بھی ہیں، وبھن وبھاگوں میں پرشکشت ہیں۔ وہاب آدم اسٹوڈیو گھانا کے نیونتم اسٹوڈیوز میں سے ایک ہے اور اس میں کئی بہترین سہولتیں مہیا ہیں۔ وبھن میڈیا تنظیمیں اور براڈ کاسٹ تربیتی مقاصد کا اور کام کے تجربہ کے لیے اپنے کرمچاریوں کو اس اسٹوڈیو میں بھیجتے ہیں۔ اسٹوڈیو نے بہت سے لائیو پروگرام نشر کیے ہیں، پرسارت کیے ہیں، جن میں افریقہ کا پہلا قرآن کریم کی تلاوت کا مقابلہ اور رمضان المبارک کے پرسارن سملت ہیں۔ MTA گھانا کے نام سے اب ایک نیا چینل لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ گھانا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 24 گھنٹے نشر ہونے والا نیا ملکی ٹی وی چینل ہوگا۔ MTA گھانا سیٹلائٹ ڈش کی آوشکتا کے بنا ایک سامانیہ ایریل کے دوارا دیکھا جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھانا کے لوگ آسانی سے اس چینل تک اپنی پہنچ بنا سکتے ہیں۔ عام اینٹینا پر بھی یہ چینل اسی لوکیشن پر اپلبدھ ہوگا جہاں گھانا کے بڑے بڑے چینل اپستھت ہیں، اور اس پرکار دیش کے دور دراز میں لاکھوں گھروں تک اس کی پہنچ ہوگی اور تمام علاقے ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک یہ کور کرے گا انشاءاللہ۔ گھانا کی وبھن زبانوں میں بھی وہاب آدم اسٹوڈیو سے پروگرام تیار کیے جائیں گے، جن میں انگریزی، چوئی، گاہاؤسا اور دوسری بھاشائیں سملت ہیں۔ چینل کی ٹرانسمیشن اور شیڈولنگ کا کام وہاں لجنہ کی رضاکار اور دیگر ٹیمیں کریں گی۔ اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی پروگرام بنائے جائیں گے۔ اس کی اس حوالے سے اسلام کی صحیح اور خوبصورت شکشا سے لوگوں کو اوگت کرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس چینل کے دوارا MTA گھانا دیش میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اسلامی شکشاؤں کے لیے پورنتہ سمرپت پہلا چینل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک ستھان پر ہمارے ورودھیوں نے راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اور کئی راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور جماعت احمدیہ پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بند راستے ہیں وہ بھی کھلیں گے اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ خوشی کے سامان بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ اس دیش کو کور کرے گا، بلکہ پڑوسیوں کو بھی سمبھوتہ کور کرے، کچھ علاقوں کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ میں نے کہا جمعہ کے بعد، نمازوں کے بعد میں اس کا شبھارمبھ کروں گا۔ دوسری بات، جیسا کہ میں توجہ دلا رہا ہوں، آج کل پاکستان اور الجزائر کے اسیران اور قیدیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا کرے۔ پاکستان کے سامانیہ حالتوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو وہاں سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمدیت کے ورودھیوں کو عقل اور سمجھ دے، اگر نہیں ہے تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے سلوک کرنا ہے وہ کرے، اور جلد ہمیں ان سے نجات پانے والے بنیں۔ اور احمدی ہم کو وشیش روپ سے سوئم بھی پاکستان کے احمدیوں کو آج کل نوافل اور دعاؤں اور صدقات پر زور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر